میرپور آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں اور نواز شریف کے شیرو السلام علیکم. میرپور والوں کا جذبہ بتا رہا ہے، میرپور کی گھن گرج بتا رہی ہے کہ شیر آ نہیں رہا، شیر آ چکا ہے. اس دن ہم مظفر آباد میں جلسہ کیا تو بارش میں ہزاروں افراد بارش میں کھڑے ہو کر، مٹی میں کھڑے ہو کر، کیچڑ میں کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب کا جلسہ سنتے رہے. اور آج 40 ڈگری میں آج اتنی گرمی ہے میرے مظفر آباد کے اور میرے آزاد کشمیر کے، بھمبر کے، کوٹلی کے، میرپور کے بہنوں بھائیوں، آج اس قدر گرمی ہے. اور اتنی گرمی کے باوجود جتنی بڑی تعداد میں آج میرپور باہر آ گیا ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی صرف میرپور میں نہیں، صرف کوٹلی میں نہیں، صرف بھمبر میں نہیں، پورے آزاد کشمیر میں شیر آ رہا ہے. اور مخالفوں کی، مسلم لیگ نون کے مخالفین کی دوڑیں بتا رہی ہیں، ان کی جو کانپے ٹانگ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں، وہ خود بول رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی بازی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آزاد کشمیر کے عوام کی سپورٹ سے جیت لی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو باہر کھڑے ان کو بھی میرا سلام. میں جب ابھی مظفر آباد میں جلسہ کیا تو میں نے کہا کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں. کشمیر والوں، اتنی تکلیف ہوئی لوگوں کو اس کی. اب جو ذرا سننا میری بات، جو نسلاً کشمیری ہو، جو خون سے کشمیری ہو، جو خاندان سے کشمیری ہو، جو دل سے کشمیری ہو، جو سوچ سے کشمیری ہو، جو دماغ سے کشمیری ہو، جو روح سے کشمیری ہو، اس کو میں کشمیری نہ کہوں تو اور کیا کہوں. تو آج میں میرپور نہیں آئی، آج میں آزاد کشمیر نہیں آئی، آج مریم نواز شریف اپنے باپ دادا کے گھر آئی ہے. مریم نواز شریف کا والد بھی کشمیری، مریم کی ماں بھی کشمیری، مریم کا دادا بھی کشمیری، مریم کی دادی بھی کشمیری، مریم کا نانا بھی کشمیری اور مریم کی نانی بھی کشمیری. اور محاورتاً نہیں، خون سے کشمیری ہیں. اور یہ آپ کے جذبے میں نظر آ رہا ہے کہ اب کشمیر کے اصل وارث کشمیر آ گئے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، کوٹلی والوں، بھمبر والوں، میرپور والوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آج جب میرپور آئی تو میں دیکھ رہی تھی کہ شاید پاکستان کے سب سے خوبصورت گھر، سب سے بہترین گھر، سب سے مہنگے گھر شاید میرپور میں بنے ہیں. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ ان گھروں تک پہنچنے کے لیے سڑک بالکل ٹوٹی ہوئی ہے یا ہے ہی نہیں. مجھے بتاؤ میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں، جس شہر نے ملک کو روشن کیا، کیا اب اس شہر کے چراغ جلنے کی باری نہیں ہے؟ آپ نے ملک کو روشن کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میرپور میں بھی ترقی کے چراغ جلیں، میرپور میں بھی روشنی کے چراغ جلیں. اور
اللہ تعالیٰ نے اس جس کو جنت نظیر کہتے ہیں نا کشمیر جنت نظیر، کشمیر واقعی جنت نظیر ہے. نواز شریف صاحب نے گاڑی میں مجھے متعدد مرتبہ کہا، انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ، کتنا خوبصورت خطہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں رکھی، نہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی کمی رکھی، نہ خوبصورت لوگوں کی کمی رکھی، نہ پانی کی کمی رکھی، نہ پہاڑوں کی کمی رکھی، نہ وادیوں کی کمی رکھی. آپ جانتے ہو ابھی یہاں پہ ایک گرین شرٹ والے بھائی تھے، وہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا نواز شریف ایک برانڈ ہے. اور ابھی یہی جلسہ آواز لگا رہا تھا، نعرہ لگا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی مجبوری ہے. مجھے نہیں آواز آئی. آزاد کشمیر کی مجبوری ہے. اگر کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی اس ملک میں. اگر آپ سیاحت کا شعبہ اٹھا لو تو دنیا بھر میں اتنی خوبصورتی نہیں جتنی صرف اور صرف آزاد کشمیر میں ہے. اگر آزاد کشمیر میں ایک ٹورزم کا یا سیاحت کا محکمہ اٹھا لو تو پورے آزاد کشمیر کو جو ہر گھر امیر ہو سکتا ہے، ہر سڑک تعمیر ہو سکتی ہے، ہر شہری کو علاج مل سکتا ہے، ہر بچے کو سکول مل سکتا ہے، ہر آبادی کو ہسپتال مل سکتا ہے، ہر جگہ پہ گرین بس چل سکتی ہے. اگر کمی ہے، آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح پہچانا، کمی ہے تو نواز شریف کی ہے. کشمیر میں اگر کمی ہے تو نواز شریف کی حکومت کی ہے. اور اگر نواز شریف نے آج کہہ دیا کہ وہ میرپور میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائے گا تو دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف بنائے گا انشاءاللہ. کیونکہ نواز شریف نے جو بھی وعدہ کیا اس نے، آپ گواہی دیتے ہو نا. اسی لیے میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں، اسی لیے 40 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف نواز شریف، پہلے مسلم لیگ اور اب مسلم لیگ نون، جتنی سازشیں، جتنی خطرناک سازشیں نواز شریف کے خلاف ہوئیں، آپ کی حکومتوں کے خلاف ہوئیں، اس لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور آپ کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہمیں تو ملیا میٹ ہو جانا چاہیے تھا، ہمارا تو نام ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ وہ خدمت ہے جس کی گواہی آپ دے رہے ہو. آپ جانتے ہو کہ نواز شریف کہتا ہے کہ اگر کینسر ہاسپٹل بنے گا تو نواز شریف بنائے گا، شہباز شریف بنا کے دم لے گا. اگر آپ یہ کہ نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں ایئرپورٹ بنے گا تو آپ جانتے ہو کہ وہ بنا کے دم لے گا. کشمیر میں وسائل کی کمی نہیں ہے، کشمیر میں جذبے کی کمی نہیں ہے. کشمیر میں اگر کمی ہے تو بہترین انفراسٹرکچر کی ہے، بہترین ہسپتالوں کی ہے، میٹرو بس کی ہے، گرین بس کی کمی ہے، اورنج لائن کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو نواز شریف سکولز آف ایمیننس کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو اچھے اسپتالوں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو کلینکس آن ویلز کی کمی ہے، ہاسپٹل آن ویلز کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو آپ کے دروازے تک مفت ادویات پہنچانے کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو پورے آزاد کشمیر کو سیف سٹی بنانے کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو کسان کارڈ کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو راشن کارڈ کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو ہمت کارڈ کی کمی ہے. اور اگر کمی ہے تو ستھرا پنجاب کی طرح ستھرا آزاد جموں کشمیر کی کمی ہے. اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے بڑھ کر اگر کمی ہے تو اس نیت کی کمی ہے جو کام نہیں کرتی، صرف باتیں کرتی ہے. تو میرے بھائیوں، آزاد کشمیر کے میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، مجھے بتاؤ وہ کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ وہ کمی وہی پوری کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 سال حکومت دی تو اس نے 3 سال میں
منصوبوں کی ترقی کی وہ تاریخ رقم کر دی کہ نہ اس سے آنے سے پہلے والے وہ کر سکے، نہ اس کے آنے کے بعد کوئی کر سکے گا. یہ کمی وہی پوری کرے گا جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا اور وہ شخص آج آپ کے سامنے بیٹھا وعدہ کر رہا ہے. کمی وہی پوری کرے گا جس نے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے. کمی وہی پوری کرے گا جس کے خدمت کے نشان چپے چپے پر موجود ہیں، اور اگر اس کی خدمت کے نشان ہٹا دو تو پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا. ذرا میں سنو، آپ کو پتہ ہے کوہالہ سے مظفر آباد سڑک کس نے بنائی تھی؟ آواز نہیں آئی. کس نے بنائی تھی؟ مری سے کوہالہ تک سڑک کس نے بنائی تھی؟ یہاں پر جو بھی دل کے ہسپتال ہیں کس نے بنائے تھے؟ دیکھو، آج کوئی کہہ رہا تھا، میں سن رہی تھی، ایک میرا مخالف کہہ رہا تھا کہ ان کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، انہوں نے کیا کر لیا؟ ہماری آزاد کشمیر میں صرف تھوڑی دیر کی حکومت تھی اور یہ سارے منصوبے اسی حکومت میں لگے تھے. تو سوچو، جو 10-15 سال سے بیٹھے ہیں، اگر آزاد کشمیر میں بڑی بات نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتی ہوں، اگر 2.5 سال میں پنجاب میں اتنے کام ہو سکتے ہیں کہ تاریخ رقم ہو سکتی ہے، تو 5 سال میں آزاد کشمیر پنجاب سے آگے نکل سکتا ہے. کوئی اور جماعت بتا دے، تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے. کوئی جماعت بتا دے کہ ایک منصوبہ تو چھوڑو، کسی نے آزاد جموں کشمیر میں ایک اینٹ بھی لگائی ہو. اور جب کرسی لینی ہوتی ہے، جب حکومت بنانا ہوتی ہے تو اپنا نام لیتے ہیں، اور جب کام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کام کرائے گی. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرانی ہے تو آپ کو ووٹ کیوں چاہیے؟ اور ان کو میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ جس سڑک سے چل کر وہ آزاد کشمیر آتے ہیں، وہ سڑکیں بھی نواز شریف نے بنائی ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے لیے مسلم لیگ نون کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا یہی وعدہ ہے کہ جو سہولیات ہم پنجاب میں دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کا الیکشن جیت کر ایک دن ضائع کیے بغیر وہ تمام سہولیات ہم آزاد کشمیر کو بھی دیں گے انشاءاللہ. اور ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے، میں 10 الیکٹرک بسز کا تحفہ میرپور کے لیے لے کر آئی ہوں. پنجاب کے اندر 2 لاکھ افراد جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر نہیں تھا، 2 سال کے اندر 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 50,000 نہیں، 2 لاکھ افراد کو اپنی چھت، اپنا گھر مل چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جن کے پاس زمین نہیں ہے ان کو ہزاروں افراد کو 5 مرلے زمین بالکل 1 پیسہ دیے بغیر ان کو وہ اس کے مالک بن چکے ہیں. پنجاب میں جو سرکار کی زمین تھی 2 لاکھ ایکڑ، ہم نے وہ غریب لوگوں کو 5-5 ایکڑ کر کے دیے تاکہ وہ اپنے کاروبار کا، اپنے روزگار کا کوئی سلسلہ بنا لیں. پنجاب میں لاکھوں افراد کو ان کے گھر پر 2 مہینے کی دوائی ڈیلیور ہوتی ہے، چاہے وہ انسولین ہو یا وہ ذیابیطس کی دوائی ہو یا وہ بلڈ پریشر کی دوائی ہو یا وہ دل کے امراض کی دوائی ہو یا وہ کینسر کی دوائی ہو. ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں، آپ کی دوائی حاضر ہے. پنجاب میں اب آپ کو ہسپتال نہیں جانا پڑتا، ہسپتال خود چل کے آپ کے پاس آتا ہے. پنجاب میں اگر آپ پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہتے تو پولیس اسٹیشن چل کے آپ کے گھر کی دہلیز تک آتا ہے. اور پنجاب میں اگر آپ کو
پیسے کی تنگی ہے, یا آپ کو راشن چاہیے, یا آپ کو ویل چیئر چاہیے, یا آپ کو ہیئرنگ ایڈ چاہیے, آلہ سماعت چاہیے, یا آپ کو اپنے ٹوائلٹ کے لیے موبائل ٹوائلٹ چاہیے, کچھ بھی چاہیے, آپ نے صرف ایک دفعہ فون کرنا ہے, مریم کو بتائیں, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مدد آپ کے گھر تک پہنچے گی انشاءاللہ. 2 لاکھ افراد پنجاب کے طول و عرض کو, ستھرا پنجاب کا نام سنا ہے نا, 2 لاکھ افراد مشینوں کے ساتھ, نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ پنجاب کو صاف کریں. اسی طرح انشاءاللہ تعالی ستھرا آزاد کشمیر, ستھرا میرپور اور ستھرا مظفر آباد بھی انشاءاللہ الیکشن جیتنے کے بعد دنیا دیکھے گی. بھمبر والوں, میرپور والوں, کوٹلی والوں, بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا. کہیں یہ نہ ہو کہ پھر ترقی کے لیے ترس جاؤ. دوسرے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں, دوسرے صوبوں کے عوام کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ دے دو. کبھی پنجاب کے کسی شخص نے کہا ہے کہ ہمیں کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ دے دو؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون سیاست نہیں کرتی, عبادت کرتی ہے, خدمت کرتی ہے. پہلے دن سے کام پہ لگ جاتی ہے اور آخری دن تک کام کرتی رہتی ہے. تو اپنی ترقی کو ووٹ دینا, شیر پہ مہر لگانا, نواز شریف کے امیدواروں کو کامیاب کرانا, تاکہ مریم نواز شریف جو کشمیر کی بیٹی ہے وہ بھی دیکھے کہ دن رات ترقی کشمیر میں کس طرح دوڑتی آتی ہے. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میاں تیری جت انشاءاللہ, انشاءاللہ میاں تیری جت انشاءاللہ. اور آخری بات, مجھے پتا ہے کہ میرپور کے بہت سارے افراد, زیادہ تر میرپور کے رہائشی وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ مانچسٹر میں رہتے ہیں, وہ باقی شہروں میں رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. تو میں ان سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ میری تقریر سن رہے ہو تو آپ کے جو گھر ہیں ادھر, وہ ان کے آگے سڑک نہیں ہے, ان کے آگے بسیں نہیں چلتی, ان کے پاس ہسپتال نہیں ہے, ان کے پاس اسکول نہیں ہے, ان کے پاس کالج نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دو تاکہ آزاد جموں کشمیر کی تقدیر اللہ کے فضل سے بدل جائے. اور میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا, مسلم لیگ نون کو کامیاب کیا, تو انشاءاللہ تعالی پورے آزاد جموں کشمیر میں, آزاد جموں کشمیر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ ترقی آئے گی جو انشاءاللہ آپ کا خواب و خیال بھی نہیں ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ 3 نعرے لگانے ہیں, جب ریڈی ہو تو بتا دینا. ریڈی؟ ریڈی؟ 1 2 3. نواز شریف, شہباز شریف, آزاد جموں کشمیر, میرپور آزاد کشمیر, بھمبر زندہ باد, کوٹلی زندہ باد, آزاد کشمیر کے عوام زندہ باد, آزاد کشمیر کی آنے والی ترقی زندہ باد. اور آخر میں, پاکستان ہے تو آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے تو پاکستان ہے. آزاد کشمیر زندہ باد,